اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسلامک واقعات و بیانات، کہانیوں، معجزات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جو کہ بالکل فری ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب پر ہے۔ بہشتی زیور حصہ اول۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یاروں اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا ہے۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے۔ پھر وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک شخص ایسا گزرا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا نہایت زور سے سر پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے تو پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلیے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مچھلے تنور کے ڈھانچے سے فرق تھا اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک نوجوان ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے۔ وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بنا ہوا تھا، اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی بہت عمدہ تھا، اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو آپ نے دیکھا جو اس کے کلے چیر رہا تھا، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد
जो बच्चे देखे वो लोगों के नाबालिग औलाद हैं, और जो आग धोंक रहा था वो मालिक दरोगा दोज़ख का है, और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है, और ये दूसरा घर शहीदों का है, और मैं जिब्राईल हूँ और ये मिकाईल है। फिर बोले सर ऊपर उठाओ। मैंने सर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफ़ेद बादल नज़र आया। बोले ये आपका घर है। मैंने कहा मुझको छोड़ दें, मैं अपने घर में दाखिल हूँ। बोले अभी आपकी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी तो अभी चले जाते। फ़ायदा जानना चाहिए कि ख्वाब अंबिया का वही होता है। ये तमाम वाक़े सच्चे हैं। इस कदरे से कई चीज़ों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि कैसी सख्त सज़ा है, दूसरे आलमे बेइमल का, और तीसरे ज़ना का, चौथे सूद का। खुदा सब मुसलमानों को इन कामों से महफूज रखे। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।